سر تو جیسے کہ آپ نے بات کی ایک نیچرل امینٹیز کے ساتھ یا نیچرل ایک چیزوں کا انوائرمنٹ کو جیسے آپ ایک بلینڈ ہوتا ہے آپ کا ماڈرن امینٹیز کے ساتھ. سو اگر ہم مری ہیملیٹس کی بات کرتے ہیں تو یو وزٹڈ دی پلیس مری ہیملیٹس کا. سو مری ہیملیٹس میں آپ کیسے نیچرل امینٹیز کو ماڈرن امینٹیز کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے کلائنٹ اکثر اوقات یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مری میں کنسٹرکشن کریں گے تو درخت کاٹیں گے یا کنسٹرکشن کریں گے تو وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو ان دونوں کو آپ کس طریقے سے سائڈ بائی سائڈ لے کے جائیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی اور بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کنٹور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. جب بھی ہم مری یا مری سے ملتے جلتے کنٹور ہلی ایریا کی بات کریں تو ہمیں کنٹور کو رسپیکٹ دینی ہوگی. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو پلانٹیشن ہے، نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، اس کو امپورٹنس دینی ہوگی کہ اس کو ہم ڈسٹرب نہ کریں. ہیومن ریکوائرمنٹس ہیں، شہروں نے بننا ہے، شہروں نے بڑھنا ہے، آبادیوں نے بڑھنا ہے، لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ بھی ایک نیچرل تھنگ ہے. ہاں، ہم درختوں کو کاٹے بغیر اور نیچرل ہیبیٹیٹ جو وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر جو کر سکتے ہیں، یہی ہماری اچیومنٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک پوائنٹ ہے کہ سسٹینیبل آرکیٹیکچر، green architecture and the architecture which is not harmful for the people and for the future generations. We have that kind of responsibility as an architect and as a member of the society. We have to think ڈیورنگ دا ڈیزائن کہ یہ تمام اسپیکٹس فلفل ہونے چاہیے کہ ہم درختوں کو کاٹ کے تو کوئی بھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر کوئی بھی بلڈنگ بنا سکتا ہے. ہم اس کو جتنا کنٹور کو کاٹنے کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں انجینئرنگ میں، ہم اس کو اتنا منیمائز کریں. درختوں کو کاٹنے کی بجائے مزید لگائیں. اب یہاں پہ اگر ہمیں کوئی چیز وہاں سے پتھر آ گیا ہے راستے میں، روڈ میں، اس کو ہٹانا پڑ رہا ہے تو پھر ہم اس کی جگہ پہ ہمیں یہ کرنا ہوگا. لیکن وہاں پہ اگر کوئی درخت ہمیں سائڈ پہ کرنا پڑ رہا ہے، اس کو ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے یا اس کی جگہ نئے درخت لگائیں تو نمبر آف ٹریز کم نہ ہوں، نمبر آف ٹریز بڑھ جائیں. یہ اچیومنٹ ہے. اور پھر وہ ہم سن لائٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم کراس وینٹیلیشن کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم وہ مٹیریلز جو ریسائکلیبل ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اور لوکل انڈیجنس مٹیریلز کو ہم جتنا امپورٹنس دے سکتے ہیں. ٹریول لاجسٹکس کو کم کریں تاکہ فیول کنزمپشنز کم ہو، کاربن امیشن، کاربن فٹ پرنٹ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. دس واز ویری امپورٹنٹ کویشچنس جو کہ ہمارے کلائنٹس ہم سے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے. مری میں اگر کوئی کلائنٹ اسلام آباد کا ہے، وہ یہاں آئے گا تو وہ نیچر کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان کا بڑے ایک ویلڈ کویشچن ہوتا ہے. اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بیلٹنگ کا ایونٹ کیا تھا تو آپ کی ٹیم نے بہت اچھا پریزنٹ کیا تھا ہمارے کاٹیجز کی تھیم کو لے کر کہ کاٹیجز 2 مرلہ کی، لیٹ سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2 مرلہ کے کاٹیجز یا 2 مرلہ کے گھر اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائیں گے کہ اس کے اوپر جب سنو فال ہوگی تو وہ ایزیلی ریموویبل ہو. تو اس میں کس طریقے سے ہوگا کہ لیٹ سپوز جگہ کم ہے یا 2 مرلہ ہے، 2 مرلہ کے 2 اکٹھے گھر بنا دیے گئے ہیں، اب ان کی کس طریقے سے ایکسیسیبلٹی ہوگی یا کس طریقے سے ایزیلی وہ؟ فرسٹ آف آل تو کوشش کریں کہ ڈیٹیچڈ ہاؤسز بنائیں. پاکستان میں مری جو ہے یہ وہ ایریا جہاں پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بارش سنو فال، تو یہاں کی جو بارش ہے اسٹیٹسٹیکلی ابھی تو فگرز چینج ہو رہی ہیں، یہ اپروکسیمیٹ 1900 ملی میٹر ہوا کرتی تھی پر ایئر. اور سیکنڈ نمبر پہ جو شہر آتا تھا وہ راولپنڈی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اس کی جو اسٹیٹسٹکس تھے وہ 900 ملی میٹر پر ایئر تھے. اب یہ کم ہو گئے نو ڈاؤٹ، لیکن کم ہو کر بھی اگر یہ پاکستان کے وہ ایریاز ہیں جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں کیچمنٹ ایریاز، رین واٹر کو ہمیں کیسے ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے پلانٹیشن کے لیے یوز کرنا ہے، کیسے اسے ہمیں ٹینکس میں لے کر جانا ہے، ان کی روٹس کیا ہوں گے. اور پھر ہم جو آپ نے بات کی کہ جو برف ہے وہ دوسرے گھر کو ڈسٹرب نہ کرے، تو سی پی جیز کے ایشوز آتے ہیں، تو ہم ڈیٹیچڈ ہاؤسز بنائیں، یعنی گھر کی دیوار دوسرے گھر کی دیوار سے جڑی نہ ہو تاکہ ایئر ملتی رہے اور ایک ڈرائینس رہے اور جو برف ہے وہ سلپ ہو کر نیچے زمین پہ آ سکے ہو. آپ نے اچھا دوسرے میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا جس کا آنسر بھی آپ نے یہ کر دیا کہ ہماری اس طریقے سے انفراسٹرکچر ہونا چاہیے نا کہ کیونکہ جو ہمارا مری ہے سنو فال بھی ہوتی ہے، بارش بھی سب سے زیادہ یہاں پر ہوتی ہے، تو وہ انفراسٹرکچر اس طریقے سے ہو کہ کلائنٹ بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہے، وہ ہر طرح کے ویدر کو انجوائے کر سکے.
تو سر مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ویژن اس کو لے کر کیا ہے؟ ہمارے مری ہیملیٹس میں آپ نے وزٹ کیا، آپ کو کیسا لگا مری ہیملیٹس اور کس طریقے سے آپ اس کو لے کے دیکھیں میں ایک ماڈرنسٹ اپروچ کا انسان ہوں، اور میری جو فلاسفی ہے ڈیزائن فلاسفی دیٹ ٹک آلموسٹ 10 years ٹو ایوالو، دیٹ از آلٹرنیٹیو سسٹینیبل ایبسٹریکشن. تو اب میرا جو ڈیزائنس ہیں وہاں اس میں آپ کو ماڈرن اپروچ ملے گی، ایبسٹریکشن ملے گی، اور آج کے ٹائم کو میں فریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایز این آرکیٹیکٹ. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر یہاں پہ اینٹوں کا استعمال کروں اور پھر بلاکس کا استعمال کروں یا پتھر کا استعمال کروں، تو میرے پاس اگر ماڈرن مٹیریلز ہیں تو میں ان کا بھی یوز کروں. نو ڈاؤٹ دوسری طرف یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہمارے کنٹری میں کہ اکنامیکل بھی ہونا چاہیے. تو ان دونوں کا کوئی پہ ہمیں بیلنس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہم وہ مٹیریلز یوز کریں جو سسٹینیبل ہوں، وہ مٹیریلز یوز کریں جو ماڈرن ہوں لیکن اکنامیکل ہوں. تو یہ ایک کمپوزیشن بنے گی، ایک پیکج بنے گا فار دا اینڈ یوزر. بیسیکلی جو ماڈرنسٹ اپروچ ہے وہ جو ایگزسٹنس ہے جس ٹیکنالوجی کی، جس ٹیکنیک کی، جس مٹیریل کی، وہ اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کرتا ہے اور وہ اپروچ اس کو اپلائی کرنے میں زیادہ سیٹسفیکشن فیل کرتی ہے. تو میری اپروچ ماڈرنسٹ ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ آج کے ماڈرن ٹائم کو جسٹیفائی کرے. صحیح ہو گیا سر. سو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں مری ہیملیٹس میں، تو آپ کو یہ پروجیکٹ کیسا لگتا ہے مری ہیملیٹس کا؟ اور آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں یا فیوچر آپ مری ہیملیٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایز این آرکیٹیکٹ تو لوکیشن اینڈ انوائرمنٹ از ایکسیلنٹ. کہ آپ مال روڈ سے بہت قریب ہیں، آپ میک ڈونلڈ سے بھی کوئی میرا خیال if I'm not wrong تو 10 to 15 منٹ کی ڈرائیو بھی نہیں بنتی. 2.5 کلومیٹر. ہاں جی، تو اپروکسیمیٹ 10 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور یہ وہ فیچرز ہیں جو کسی بھی سائٹ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے نیبرہڈ کیا ہے. اس کے بعد اس کا اپنا انوائرمنٹ، یہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے. بہت سی مری میں ایریاز ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ لیول ڈفرینس ہونے کی وجہ سے سی لیول، تو وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس کا جو الٹیچیوڈ ہے، وہ اس کو ٹھنڈا نہیں رہنے دیتا، اس میں ایک گرمی فیل ہوتی ہے. یہاں یہ چیز مجھے نہیں فیل ہوئی. اور یہ لش گرین بھی ہے اور لوکیشن اس کی آئیڈیل ہے. سب سے جو اچھی بات انہوں نے کی ہے، جو میں جس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کہ انہوں نے جو سائزز جو دیے ہیں وہ بڑے افورڈیبل ہیں. آج کے دور میں 10-15 کروڑ کا گھر خریدنا از ایکول ٹو امپاسبل فار ایوری ون. تو اگر ہم اپنے اکنامک سیٹ اپ کو دیکھ لیں یا اپنے ملک کے لوگوں کی فائنینشلی جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو اگر اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 2-3 مرلے کے ہی پلاٹ سوٹ کریں گے. کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جو جن کے اپنے گھر ہیں اپنے ایریاز میں، فیصل آباد، لاہور، کراچی، سیالکوٹ، راولپنڈی، KPK. اور لیکن یہاں وہ تب آئیں گے جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ایک پیسفل انوائرمنٹ، سیکنڈ ہوم کے لیے. سو آئی تھنک اٹ سوٹس دیم ا لاٹ، بیکاز اگر وہ مری مال روڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو very easily they can go, they want to go to McDonald یا کسی ایسے فوڈ چین پہ جانا چاہتے ہیں، ریسٹورینٹس پہ، تو 10 سے 15 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہے. So this was all about مری ہیملیٹ کی کس طریقے سے ہم ہیومینٹیز کیا کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی اور کس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپمنٹ کریں گے. اور مسٹر جمشید خان صاحب نے بہت ہی اچھے اور کلیئر ورڈز میں ایسے کویشچنس کے بھی آنسر کیے ہیں جو ہمارے کلائنٹس بہت ٹائم سے ہم سے پوچھتے آ رہے تھے یا ان کے کویشچنس تھے. سو ابھی بھی جنہوں نے مری ہیملیٹ کی خوبصورت ترین جگہ پر اپنے پلاٹس کی بکنگ نہیں کروائی، ابھی بھی 2 مرلہ، 3.5 مرلہ، 5، 8 اور 10 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس میں بکنگس جاری ہیں منی سوئٹزرلینڈ بلاک میں. سو ابھی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی.